اس سورہ مقدسہ کے کئی نام مفسرین کرام نے ذکر فرمائے۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اس سورہ مقدسہ کا نام بس ایک ہے، سورہ اخلاص، لیکن مفسرین کرام نے اس کے کئی نام ذکر فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مقدسہ کا نام سورہ توحید بھی ہے، سورہ نجات بھی ہے، سورہ مقشقشہ بھی اسے کہتے ہیں، سورہ اصاف بھی اسے کہا جاتا ہے، سورہ المانعہ بھی اس کا نام ہے، سورہ النور بھی اسے کہتے ہیں، سورہ الامان اور سورہ اخلاص یہ بھی اس کے نام ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ کسی شے کے ناموں کا زیادہ ہونا اس کے شرف اور اس کی بزرگی پہ دلالت کرتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں بالکل آپ کی زبان میں، تاکہ بات سب کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اگر ہم پھلوں کو لیں تو پھلوں میں سب سے زیادہ نام آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ کس کے ہیں تو آپ کو بچہ بھی بتائے گا کہ پھلوں میں سب سے زیادہ پھل کے نام آم کے ہیں۔ وہ لنگڑا بھی ہے، چونسا بھی ہے، ریٹول بھی ہے، گلاب بھی ہے، بے شمار نام ہے۔ اور آپ پوچھیں کہ امرود کے نام کتنے ہیں، ایک ہی نام ہے۔ سیب کے نام کتنے ہیں، ایک ہی نام ہے۔ آپ دیکھیں کہ عربی زبان کا مقولہ کہ کسی شے کے ناموں کا زیادہ ہونا اس کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کے مقام پہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج پھلوں کی دنیا میں آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سورہ مقدسہ کے کئی نام اہل علم نے ذکر کیے ہیں، تھوڑا سا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ توحید میں نے آپ کو کہا کہ اسے کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین کہ اس سورہ مقدسہ میں عقیدہ توحید کو بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید و فرقان حمید نے بیان فرمایا۔ سورہ نجات اسے کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس سورہ مقدسہ پہ یقین رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے شرک کی نجاستوں سے بچا لیتا ہے، یا وہ کفر اور شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اسے جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ سورہ مقشقشہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں قشا کہتے ہیں بیماری سے شفا یاب ہو جانے کو۔ تو اس صورت کی وجہ سے کفر و شرک کی بیماری دل سے چلی جاتی ہے اور بندے کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے سورہ مقشقشہ کہا جاتا ہے۔ سورہ اساس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ ایمان و عمل کا جو خوبصورت محل ہے وہ توحید کی بنیادوں پر قائم ہے۔ اس کے بغیر اعلیٰ سے اعلیٰ عمل بھی بالکل بے معنی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو گویا کہ بندہ اگر توحید پہ یقین نہ رکھتا ہو، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی ہی عبادتیں کر لے، اس کی کوئی عبادت اسے فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسے سورہ اساس کہا گیا۔ سورہ المانعہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ مانیہ کے معنی روکنے والی ہے۔ فرماتے ہیں واقعتاً اگر کوئی سچے دل سے مسلمان اسے پڑھے گا تو یہ سورہ مقدسہ اسے دوزخ کی آنکھ سے روک لے گی۔ سورہ النور کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس کی روشنی سے مسلمانوں کے دونوں جہاں روشن ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے سورہ نور کہا جاتا ہے۔ سورہ امان کہنے کی وجہ کیا ہے؟
فرماتے ہیں اگر مسلمان اس پر پختہ ایمان رکھے، اور یقیناً ہر مسلمان کا پختہ ایمان ہے، لیکن کبھی شیطان کے وسوسوں سے بعض لوگ ڈاماڈول ہونے کی کوشش کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر پختہ ایمان رکھے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے امان مل جائے گی۔ سورہ اخلاص اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اس میں توحید خالص کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور جس طرح اس سورہ مقدسہ میں توحید کو بیان کیا گیا، کسی اور سورہ مقدسہ میں اس طرح سے توحید باری تعالیٰ کو بیان نہیں کیا گیا، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہ اس میں آیات بینات کی تعداد بعض نے کہا کہ 4 ہے اور بعض نے کہا کہ 5 ہے۔ 15 کلمات اس میں ہیں اور 47 حروف اس میں شامل ہیں۔ اب اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ مقدسہ مکی سورہ مقدسہ ہے یا مدنی سورہ مقدسہ ہے، اور پھر دوران مطالعہ میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ پہلے دلائل کو آپ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ابو العالیہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین کا ایک گروہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ پوچھنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب پر ایمان لانے کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ذرا اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان فرمائیے تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے۔ یہ سوال انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ مقدسہ نازل فرما دی۔ شعبی حضرت جابر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اپنے رب کا نسب نامہ ہمیں سنائیے۔ تو جس وقت اس نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مقدسہ کو نازل فرما دیا۔ ابھی وائل ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ قریش نے حضور کریم علیہ السلام سے فرمائش کی اپنے رب کا نسب نامہ ہمیں بتائیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مقدسہ کو نازل فرمایا۔ اب یہ جتنے لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سارے لوگ مکہ شریف کے ہیں۔ یہ مکہ شریف کے لوگ تھے جو حضور کریم علیہ السلام کے پاس آئے، مکے کے مشرک تھے جو حضور کریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو اسے لگتا یہی ہے کہ یہ آیت، یہ سورہ مقدسہ مکی سورہ مقدسہ ہے۔ اب وہ اہل علم کے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ مقدسہ ہے، ان کے دلائل میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ ان کے ساتھ کعب بن اشرف یہودی بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب اللہ نے مخلوق کو بنایا ہے تو ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اللہ کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا۔ دوستو یہاں پر ایک منٹ ٹھہرو، میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان اسی طرح سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خدا کے لیے جب یہ خیال اور وسوسے لانے کی کوشش کرے تو فوراً آپ استغفار پڑھیں اور لاحول پڑھ کے توجہ اس طرف سے ہٹا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضور علیہ السلام غضبناک ہو گئے، چہرہ مبارکہ حضور کا غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام کو تسلی دی
اور یہ وہ وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ مقدسہ کو نازل فرما دیا۔ حضرت عطا ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ جب نجران کے نصارہ کا وقت آیا تو انہوں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اپنے رب کی حقیقت ہمیں بتائیے۔ یعنی یہ جو بات بار بار آ رہی ہے نا کہ نسب نام ہمیں بتائیے، نسب نام ہمیں بتائیے، اب اس چیز کو بالکل واضح کر رہی ہے یہ روایت۔ اپنے رب کی حقیقت ہمیں بتائیے، وہ زبرجد کا بنا ہوا ہے، یاقوت کا بنا ہوا ہے، یا سونے یا چاندی کا بنا ہوا ہے، آپ یہ بتائیے۔ ان کے ذہن میں وہی کانسیپٹ تھا کہ جس طرح سے وہ بتوں کو بناتے تھے، معاذ اللہ وہ اللہ کی ذات کو بھی ایسے ہی سمجھ رہے تھے کہ آپ اتنی تعریف کرتے ہیں تو یہ بتائے کہ وہ یاقوت کا بنا ہوا ہے، آپ کا رب کیا زبرجد کا بنا ہوا ہے، آپ کا رب کیا سونے یا چاندی کا بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان چیزوں کا خالق ہے، میرا جو رب ہے اس نے تو ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اب جس وقت یہ سوال انہوں نے کیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر یہ سورہ مقدسہ نازل ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ جتنے لوگ آئے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب مدینہ شریف میں آئے ہیں، اور یہ سورہ مقدسہ اس وقت نازل ہوئی تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ سورہ مقدسہ مدنی سورہ مقدسہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اہل علم ہر بات پہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس کو سمیٹتے بھی ہیں تاکہ پڑھنے والا کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہو جائے۔ اب یہ جو تعارض پیدا ہو رہا تھا، یہ جو باتیں پیدا ہو رہی ہیں مکی ہے یا مدنی ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ بات آسان سی یہ سمجھ لو کہ اس سورہ مقدسہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ادھر مکہ شریف میں آ کر لوگوں نے یہ سوالات کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مقدسہ کو نازل فرما دیا، اور ادھر مدینہ شریف پہنچنے کے بعد جب لوگوں نے یہ سوالات کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مقدسہ کو جو ہے وہ نازل فرما دیا۔ برادران ملت، بظاہر 4 اور 5 آیات بینات پر مشتمل یہ سورہ مقدسہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو آپ یقیناً اسے پھر ہر نماز میں تلاوت کرنے لگیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی عالم نماز میں اسے پڑھتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ اسے بس صرف یہی صورت آتی ہوگی اور نہیں آتی ہوگی۔ جس وقت میں یہ احادیث آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کہیں گے کہ واقعتاً کہ اس کی محبت اور اس کی تقریر بندے کو کتنے بلند مرتبے تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر کسی مہم پر روانہ کیا، تو ان کا یہ معمول تھا وہ جماعت کراتے اور ہر رکعت کی قرأت کے اختتام پر سورہ اخلاص تلاوت کرتے تھے۔ واپسی پر لشکریوں نے اس بات کا تذکرہ حضور کریم علیہ السلام سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ نے ہمارا امیر بنایا تھا ان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر رکعت کی قرأت کے اختتام پر سورہ اخلاص کو تلاوت کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ تو ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ اس سورہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان کی ہیں، اس لیے میں اس سورہ مقدسہ کو محبوب رکھتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی صفات بیان کی گئی۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ کی صفات ہیں، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں۔ اب وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں ہر نماز میں، آپ کی قرأت اسے کیوں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سورت کو محبوب رکھتا ہوں۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟
حضور نے فرمایا جا کر اسے بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالی اسے محبوب رکھتا ہے. یعنی جو اس سورہ مقدسہ کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے محبوب رکھتا ہے. جو اس سورہ مقدسہ سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اسے محبت فرماتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک انصاری مسجد قباء میں انصار کی امامت کیا کرتے تھے. ان کا یہ دستور تھا کہ وہ سورت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص تلاوت کرتے تھے. ان کے مقتدیوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یا صرف سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں یا پھر دوسری سورت؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا ہی کروں گا. اب تمہاری مرضی ہو تو جماعت کراتا ہوں اور تمہاری مرضی ہو تو کسی اور کو امام بنا لوں. میرا طریقہ کار یہی ہے، پہلے میں سورہ اخلاص پڑھوں گا، اس کے بعد دوسری سورتیں پڑھوں گا. تم اگر میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، نماز پسند نہیں ہے تو کسی اور کو امام بنا لو. اب حضرت انس فرماتے ہیں یہ بہت متقی شخص ہے، بہت پرہیزگار ہے. یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتے تھے. چنانچہ اس کا تذکرہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کیا گیا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے مقتدی جس طرح کہتے ہیں تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے بلایا اور فرمایا کہ تمہارے مقتدی جس طرح کہتے ہیں تم اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بات یہ ہے کہ میں سورہ مقدسہ سے بہت پیار کرتا ہوں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے، گویا حضور نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مقدسہ کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے. یہ وجہ ہے کہ اس سورہ مقدسہ کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا ثواب اب بیان ہو رہا ہے کہ بظاہر 4 اور 5 آیتیں ہیں، لیکن ثواب اور اس کی تلاوت کس قدر اہم ہے اس کو اب بیان کیا جا رہا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک روز صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا. اکٹھے ہو جاؤ سب، میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا. چنانچہ لوگ جمع ہو گئے. حضور علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر حضور حجرہ ناز میں تشریف لے گئے. اب جب حضور چلے گئے تو لوگ آپس میں کہنے لگے حضور نے تو فرمایا تھا میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا اور آپ صرف سورہ اخلاص تلاوت فرما کر حجرے میں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد حضور کریم علیہ السلام واپس آئے اور واپس آ کے فرمایا میں نے تمہیں یہی کہا تھا نا کہ میں تمہیں تہائی قرآن سناؤں گا. کان کھول کر سن لو، یہ سورہ مقدسہ 1 تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے. گویا کہ سورہ مقدسہ کی تلاوت 1 تہائی قرآن مجید و فرقان حمید پڑھنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. آپ غور فرماتے جائیں کہ اس کا مقام کیا ہے. ایک روز حضور کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تم 1 تہائی قرآن کیا ہر رات میں تلاوت نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص کی تلاوت یہ 1 تہائی قرآن پڑھنے کی طرح ہے. یعنی اس کو پڑھ کے تم اپنے بستروں پر جو ہے وہ سویا کرو. اب علماء نے اس پہ گفتگو کی کہ قرآن کی اس صورت کو 1 تہائی کہنے کی وجوہات کیا ہیں. تو فرماتے ہیں کئی وجوہات علماء نے ذکر کی ہے. سب سے بہتر جو وجہ ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ قرآن میں 3 چیزوں پر گفتگو کی گئی. 3 باتیں بڑی اہم ہیں پورے قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں. اللہ کی وحدانیت پر ایمان، حضور کی رسالت پر ایمان، روز قیامت پر ایمان. اس سورہ مقدسہ میں توحید کا ذکر کیا گیا جو ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے.
علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مفسرین فرماتے ہیں یہ اتنی بابرکت صورت ہے کہ اگر اس کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے تو بندہ مومن جو مانگے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی معیت میں یعنی حضور کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، وہاں ایک شخص نماز پڑھ کر دعا مانگ رہا تھا اور عرض کر رہا تھا اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سن کر حضور نے ارشاد فرمایا اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے اپنے رب سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، جب بھی اس کے وسیلے سے سوال کیا جاتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، جب بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ گویا کہ سورہ اخلاص کی وجہ سے دعا مانگنا اور اس کو پیش کر کے دعا مانگنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے، تو جو بھی دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام مسجد تشریف لائے، ایک شخص کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا کہ وہ عرض کر رہا تھا اسألک یا اللہ یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سن کر حضور نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ اے شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا۔ تو وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بخش دیا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام راضی اس بات کو بیان کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ایک دفعہ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، بڑی شاندار بات ہے۔ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے تو تھوڑی دیر میں حضرت ابو ذر غفاری آنے لگے حضور کی بارگاہ میں اور آ گئے، تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آ رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں یہ ابو ذر ہے۔ حضور نے پوچھا کیا تم ملائکہ ابو ذر کو جانتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ابو ذر ہے میرا غلام، کیا تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ جبریل امین نے عرض کی جی یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں، وہ یہاں زمین والوں سے زیادہ ہم آسمان والوں میں مشہور ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہاں سے زیادہ تو وہ وہاں پر مشہور ہے۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کس وجہ سے مشہور ہے میرا ابو ذر؟ اللہ اکبر، یہ حضور کی عظمت ہے اور یہ انداز کوئی پیر پیدا نہیں کر سکتا جو میرے حضور کا ہے۔ یہاں اگر کسی پیر کے سامنے کہہ دو کہ آپ کا مرید یہ بہت مشہور ہے تو پیر 2 منٹ تک تو خاموش رہے گا اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی طنز ایسا کر دے گا کہ جس کی وجہ سے اپنے اس مرید کو ڈیگریڈ کر دیا جائے۔ لیکن تمہیں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اگر حضور کے غلاموں کی تعریف ہوتی ہے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کس وجہ سے انہیں یہ فضیلت ملی ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ 2 وجوہات ہیں، اب دونوں ذرا غور سے سن لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابو ذر اپنے آپ کو دل میں چھوٹا سمجھتا ہے۔ دیکھو صحابی رسول ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور محبت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ آج بڑے سے بڑا مولوی بھی یا کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ کوئی بھی مولوی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں جمعے کے دن تو ہم بڑے دیندار بن جاتے ہیں، متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں، لیکن ہم اندر کیا ہیں باہر کیا ہیں یہ تو ہمارا رب جانتا ہے، اور ہم جانتے ہیں جو ہم اپنے آپ سے زیادہ قریب ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اور ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں، خدا کے لیے ایک چیز کو اپنے اندر سے نکالو، اور ایک مسلمان اگر آپ کے سامنے ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں مولا، آج جو پورے قد سے کھڑا ہوا ہوں یہ تیرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو۔ یا رسول اللہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دل میں چھوٹا سمجھتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یہاں سے زیادہ وہاں آسمان والوں میں مشہور ہے۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، بڑا شاندار نقطہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ تنگدستی ہے اور بڑی پریشانی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، لیکن اس نسخے کو معمولی نہ سمجھے، اگر اس پر عمل کریں گے یقین ہے، آپ کو بھروسہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات پر، اللہ کی ذات پر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹوں کو، ساری گردشوں کو ختم فرمانے والا ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اپنے فکر اور تنگدستی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ایسے معاملات ہیں، ایسے معاملات ہیں، تنگدست ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، اگر وہاں کوئی موجود نہ ہو، اگر وہاں کوئی موجود ہو تو اس کو سلام کرو۔ ذرا غور سے سنیے گا، حضور تعلیم فرما رہے ہیں، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اور کوئی وہاں پر موجود ہو تو اسے سلام کرو۔ اب یہ سب سیکھنے کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا نا، ہم سب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اگر ہم گھر میں داخل ہوئے، ہماری بیوی گھر میں موجود ہے، کبھی بھی ہم سلام نہیں کریں گے، بچے ہمارے موجود ہیں، کبھی بھی ہم سلام نہیں کریں گے، بلکہ دل میں یہ چاہیں گے کہ اس کمبخت نے پتہ نہیں کیوں سلام نہیں کیا، اس بچے نے پتہ نہیں کیوں سلام نہیں کیا، بجائے اس کے کہ ہم سلام کریں، ہم اس سے چاہیں گے کہ وہ ہمیں سلام کرے۔ تو یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں اور جائزہ لینے کی ہیں کہ ہم چھوٹے سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوتے تو ہماری زندگی کا انداز یہ نہیں ہوتا۔ تو حضور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، اگر وہاں کوئی موجود ہو تو اس کو سلام کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ بڑا موجود ہو تو اس کو سلام کرو، چھوٹا موجود ہو تو اس کو سلام نہیں کرو، مطلق فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہو اگر وہاں کوئی موجود ہو تو اس کو سلام کرو۔ اب غور سے سننا، حضور فرما رہے ہیں، آپ کی زبان خود کہے گی سبحان اللہ، فرماتے اور اگر کوئی موجود نہ ہو، تم جب گھر میں داخل ہو سلام کہو اگر کوئی موجود ہو، جب گھر میں داخل ہو کوئی موجود نہ ہو مجھ مصطفیٰ پہ سلام بھیجو، گھر میں داخل ہو کوئی موجود نہ ہو مجھ پہ سلام بھیجو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سرکار فرماتے مجھ پہ سلام بھیجو، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ یہ میرا نسخہ یاد رکھو گویا حضور نے فرمایا۔ اس آدمی نے حضور کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایسے ہی کیا تو فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد الساعدی کہ اللہ تعالی نے اسے اتنا وافر رزق عطا فرمایا کہ اس کے پڑوسی اس کے رزق سے فائدہ اٹھانے لگ گئے، رزق کے دروازے کھول دیے اللہ تبارک و تعالی، اور اتنا فائدہ کہ لوگ پڑوسی آ کر کے اس سے فائدہ اٹھانے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو کرنا کیا ہے؟ دیکھیے نا، کرنا یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو اگر کوئی ہے تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پیارے مصطفیٰ پہ سلام بھیجو اور سورہ اخلاص پڑھ لو۔ مختصر سا نسخہ ہے، اگر کوئی اس طرح کرے گا، میں آج بھی کہتا ہوں، وہ کہا تھا نا اقبال نے، اگر ہو ابراہیم کا آج بھی ایمان، اگر ہو ابراہیم کا ایمان فائدہ، آج بھی کر سکتی ہے آنکھ انداز گلستان پیدا۔ وہ اگر ایمان ہو، ویسا ایمان ہو، آج بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے عمل کیا تو ان کے پڑوسی جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے لگے۔ قاضی عیاض شفا شریف میں ان مقامات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ والسلام بھیجنا مستحب ہے، علامہ قاضی عیاض نے اس سے گفتگو کی کہ کہاں کہاں پہ حضور پر سلام بھیجنا مستحب ہے، وہیں پر اس بات کو بیان کیا
شاندار بات ہے، آپ سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ عمر بن دینار جو امام حدیث ہے اور سیاہ ستہ کے مصنفین نے ان سے احادیث روایت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد کے ضمن میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ لکھتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پہ سلام بھیجو۔ ابن دینار کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور علیہ السلام پہ سلام بھیجو۔ اب کمال کر دیا اس کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا کی شرح میں ملا علی قاری نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے، اور نقطہ لکھتے ہیں اس بات کو بیان کیا جب عمر بن دینار نے کہ جب گھر میں داخل ہو اپنے آپ سے سلام بھیجو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ملا علی قاری لکھتے ہیں، فرماتے یعنی حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ، بڑے قیمتی جملے ہیں، یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ حضور کریم علیہ السلام کی روح مبارکہ مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے۔ فرماتے یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو پیارے مصطفیٰ پہ سلام بھیجو۔ اللہ اکبر، تو بڑی شاندار بات یہاں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اب اس سورہ مقدسہ کے اور بھی فضائل ہیں، لیکن ہم اس کو یہیں پر گفتگو کا جو ہے وہ تتیمہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری ان معروضات کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔